بھارت کا آغاز ہندو ریاست اور پاکستان کا بطور سیکولر ریاست ہوا۔ صحافی سجاد اظہر لکھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کی آزادی کی تاریخ 15 اگست مقرر تھی، جس کا اعلان ماؤنٹ بیٹن نے 4 جون کو کیا تھا، مگر ہندو جوتشیوں نے اسے منحوس گھڑی قرار دے دیا۔ بنارس اور جنوبی ہند کے جوتشیوں نے فوری طور پر رد عمل دیا کہ 15 اگست اتنا منحوس دن ہے کہ ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا ہونے سے بہتر ہوگا کہ ہندوستان مزید ایک دن برطانوی راج کی عملداری میں گزار دے۔ کلکتہ کے جوتشی سوامی مدبانند نے موقف اختیار کیا کہ 15 اگست برج جدی میں آ رہا ہے، جس کی خصوصیت انہوں نے یہ بتائی کہ یہ مرکز گریز قوتوں یعنی بٹوارے کے رجحانات کو ہوا دیتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو خط لکھا کہ بھگوان کے لیے ہندوستان کو 15 اگست کو آزادی مت دیں، اگر آئندہ سیلاب آئے، خوش سالی ہوئی، قحط پڑا اور خون ریزی ہوئی تو یہ محض اس لیے ہوگا کہ ہندوستان ایک ایسی تاریخ کو آزاد ہوا جو ستاروں کے نزدیک منحوس دن تھا۔ ماؤنٹ بیٹن اور ہندوستانی رہنماؤں کے لیے مسئلہ بن گیا کہ اب کیا کریں۔ بالآخر جوتشیوں کی ایک جماعت نے ہندوستانی رہنماؤں کو سمجھایا کہ 15 اگست کے مقابلے میں 14 اگست کو ستاروں کا ملاپ خاصا موافق ہے۔ چنانچہ ہندوستانی رہنماؤں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے سامنے ایک درمیانی تجویز رکھی کہ انتقال اقتدار 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات کو 12:01 پر کر دیا جائے۔ ماؤنٹ بیٹن نے یہ تجویز منظور کر لی، جس کا ذکر وہ برطانوی حکومت کو ارسال کردہ اپنی ہفتہ وار رپورٹ میں اس طرح کرتے ہیں: مجھے اس بارے میں پہلے سے آگاہ نہیں کیا گیا تھا کہ مجھے انتقال اقتدار کی تاریخ کا تعین کرتے وقت جوتشیوں سے مشورہ کرنا چاہیے تھا، لیکن خوش قسمتی سے اب یہ معاملہ طے ہو گیا ہے کہ آئین ساز اسمبلی کا اجلاس نصف شب سے پہلے یعنی 14 اگست کی شب گھڑی کے اندر ہو جائے گا، جبکہ انتقال اقتدار کی رسم عین نصف شب کو ہوگی اور وہ بھی تقریباً شبب گھڑی ہوگی۔ بھارتی نیتاؤں کی توہم پرستی کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے صرف اس بات پر اکتفا نہیں کیا کہ اپنی آزادی کی تاریخ کو جوتشیوں کے کہنے پر بدلوایا، بلکہ جب 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات کو نہرو کو انتقال اقتدار کی تقریب میں شرکت کے لیے تیار کیا جا رہا تھا تو ان کی رہائش گاہ پر 2 معتبر سنیاسی آئے اور انہوں نے ویسی رسوم ادا کی جیسے ہندوستان میں راجوں اور مہاراجوں کی تاج پوشی کے وقت ادا کی جاتی تھی۔ انہوں نے نہرو پر دریائے تجور کا مقدس پانی چھڑکا، ان کی پیشانی پر مقدس راکھ ملی، 5 پاؤں والا بت ان کے بازوؤں پر رکھا اور پھر بھگوان کی مقدس چادر تامبرم کو اس کے گرد لپیٹ دیا۔ دوسری جانب ہندوستان کے آئین ساز اسمبلی کے پہلے صدر ڈاکٹر راجندر پرساد کے باغ میں آگ کا الاؤ روشن کیا گیا تھا، جس میں سینکڑوں من گھی جلایا جا رہا تھا اور برہمن اس کے گرد بیٹھے منتر پڑھ رہے تھے۔ وہ مرد اور خواتین جو تھوڑی دیر بعد ہندوستان کے وزیر بننے والے تھے قطار کی صورت اس آگ کے گرد پھیرے لگا رہے تھے۔ ایک برہمن ان کے اوپر متبرک پانی چھڑکتا جاتا تھا، پھر وہ ایک عورت کے قریب رکتے جو ان کے ماتھے پر سرخ رنگ کا تلک لگا دیتی۔ یہ تھا سیکولر بھارت کا پہلا دن۔ اس کے مقابلے پر کراچی میں اقتدار کی منتقلی پر بالکل مختلف صورتحال دیکھنے کو ملی تھی۔ یہاں نہ کوئی مذہبی رسم ادا کی گئی اور نہ ہی کوئی ایسا تاثر دیا گیا کہ جسے لگے کہ ایک مذہبی ریاست وجود میں آ رہی ہے، بلکہ ماؤنٹ بیٹن نے لکھا کہ 13 اگست کی رات کراچی میں جو عشائیہ قائد اعظم نے ان کے اعزاز میں دیا، اس میں مس فاطمہ جناح اور بیگم رانا لیاقت مجھے چھیڑتی رہیں کہ میں نے ہندو جوتشیوں کے کہنے پر آزادی کی تقریبات کا وقت بدل ڈالا تھا۔ پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی کا 10 اگست کا افتتاحی اجلاس، 11 اگست کا پہلا باقاعدہ اجلاس جس سے قائد اعظم نے خطاب کیا تھا، اور 14 اگست کا اجلاس جس میں ماؤنٹ بیٹن نے تقریر کی تھی، ان میں سے کسی اجلاس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے نہیں کیا گیا، جبکہ شیخ الاسلام مولانا بشیر احمد عثمانی بھی اسمبلی کے اجلاس میں ایک مقتدر رکن کی حیثیت سے بنفس نفیس تشریف فرما تھے۔ اس کے علاوہ مولوی تمیز الدین اور پروفیسر اشتیاق حسین قریشی بھی موجود تھے۔ اسی اسمبلی کا عارضی چیئرمین اور کابینہ کا پہلا وزیر قانون ایک اچھوت ہندو جوگندر ناتھ منڈل کو بنایا گیا تھا۔ قائد اعظم نے 11 اگست کو دستور ساز اسمبلی میں پہلے صدر کی حیثیت سے جو خطاب کیا وہ بھی ملک کو ایک سیکولر بنیادیں فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، خواہ آپ کا تعلق کسی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، اس کا امور مملکت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ہم اپنی مملکت کا آغاز کسی امتیاز کے ساتھ نہیں کر رہے، کسی فرقے، ذات یا عقیدے کے درمیان کوئی فرق روا نہیں رکھا جائے گا۔ ہم اپنے کام کا آغاز اس بنیادی اصول سے کر رہے ہیں کہ ہم سب شہری ہیں اور ایک ملک کے شہری ہیں۔ ہم اس اصول کو ایک نصب العین کے طور پر ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے، مذہبی اعتبار سے نہیں، کیونکہ یہ ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے، بلکہ سیاسی اعتبار سے کہ وہ ایک قوم کے شہری ہیں۔